الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال عز وجل في مقام آخر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قراءة القرآن في الصلاة أفضل من قراءة القرآن في غير الصلاة، وكما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی خوش نصیبی ہے آج ہماری کہ ہم قرآن مجید کی اس مبارک مجلس کے اندر اکٹھے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے نفاذ کا سنانا ہمارا سننا قبول فرمائے. کوئی پتہ نہیں کہ آئندہ ہمیں رمضان کی یہ راتیں نصیب ہوں یا نہ. اللہ پاک فرماتا ہے: وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر میری ملی ہوئی نعمت پر تم شکر کرو گے تو میں اس میں کمی نہیں کروں گا، اس میں اضافہ کروں. تو آج مجھے بطور خاص زیادہ خوشی ہے کہ میرے نواسے اور پوتے نے قرآن پاک کھڑے ہو کر تراویح کے اندر سنایا ہے. اللہ ان کے سنانے کو قبول فرمائے اور اس کو مذہب کے لیے صدقہ جاریہ اپنائے. میں اپنی حالت اور کمزوری کی وجہ سے صرف اپنی حاضری لگا رہا ہوں. دعا کا اصرار تھا کہ آپ نے دعا میں شریک ہونا ہے تو میں آ گیا. بہرحال ہمیں چاہیے کہ قرآن کی مجلسوں سے ہم فائدہ اٹھائیں. یہ سراپا خیری ہے. اس کا سننا بھی ثواب، اس کا بیٹھنا بھی ثواب، دیکھنا بھی ثواب. حضرت قطب الدین کاکی بختیار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آیا ہے کہ ان کی والدہ قرآن پاک کی حافظہ تھی. جب انہیں یہ احساس ہو گیا کہ میں امید سے ہوں تو باپ حضور رہنے لگی اور ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی. جس وقت بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو اس کو لے گئی استاد کے پاس اور کہنے لگی کہ اب تم بڑے ہو گئے ہو، اب قرآن پڑھو. استاد نے بٹھایا اور بٹھا کر کہا: بچہ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو بچے نے آنکھیں بند کر لی اور قرآن پاک کے 10 سپارے سنا دیے. حافظ صاحب بڑے حیران ہوئے کہ میں تو قرآن پڑھنے کے لیے یہ بچہ لے کر آئی تھی اور تو یہ تو سنا رہا ہے. انہوں نے کہا: بیٹا پڑھنے آئے ہو یا سنانے آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری والدہ جو تھی وہ حافظہ قرآن تھی. لوری دیتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی، دودھ پلاتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی. مجھے پورا قرآن کریم یاد ہے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ایسی مایوں کی بھی تلاش ہے اور یہ ماحول بنانے سے بنتے ہیں، ویسے نہیں بنتے. ماحول کو اگر بنائیں گے، قرآن والا بنائیں گے تو قرآن والا بن جائے گا، اور کسی اور کام والا بنائیں گے تو اس طرح بن جائے گا. صحبت صالح تو راہ صالح کنت، صحبت طالح تو راہ طالح کنت. اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے تم بھی نیک ہو جاؤ گے، اور برے لوگوں کی صحبت میں جاؤ گے تو پھر اس میں وہ برائی آ جائے گی. تو آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے زندگی میں یہ چیز دکھا دی کہ ایک میرا پوتا ہے اور دوسرا میرا نواسا ہے. اللہ ان کا سنانے کو قبول فرمائے اور ہمارے سننے کو بھی قبول فرمائے. اور یہ حمزہ جو ہے اس کا پہلا مسئلہ ہے اور اللہ کے فضل سے ہمیں امید ہے کہ ابھی یہ کئی مسئلے سنائے گا اور صدقہ جاریہ انشاءاللہ.
تو اس قرآن کریم میں 3,22,671 حروف ہیں، 3,22,671 حروف ہیں۔ یہ قرآن مجید بغیر رمضان کے پڑھا جائے اور بغیر نماز کے پڑھا جائے تو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور چونکہ یہ رمضان میں پڑھا، کھڑے ہو کر پڑھا، اور پھر جناب اس کا میں نے جو حساب لگایا، کسی کو ہم بھی حساب لگاتے تھے، بتاتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے، اب صحت نے اجازت چھوڑ دی ہے تو ہم بھی بات کر بیٹھ گئے۔ اللہ پاک سے گناہ کی وجہ سے ایسا ہوا ہوگا کہ اللہ تو ظلم کسی پر نہیں کرتا، اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ہم کیسے کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ویسے بٹھا دیا ہے، کسی گناہ کی وجہ سے بٹھائے؟ تو اس لیے 3,22,671 حروف، ان کو رمضان میں کھڑے ہو کر پڑھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فیصلہ ہے، جو قاضی القضات ہے، کہ قرآن پاک کھڑے ہو کر پڑھنے سے اللہ پاک ہر حرف پر 100 نیکیاں نصیب فرماتے ہیں۔ اور یہ چونکہ صرف ہر حرف، یہ تو 12 مہینوں کا قاعدہ ہے، جس مہینے میں کھڑے ہو کر نماز میں پڑھو گے ہر حرف کے بدلے میں آپ کو 100 نیکیاں ملیں گی۔ تو اس مجموعے کو آپ اس سے ضرب دے دیں 70 سے، جو مجموعہ 3,22,671 حروف 100 کے حساب سے آتا ہے، تو 22,06,000 کچھ نیکیاں بنتی ہیں۔ تو یہ رمضان کی وجہ سے 70 کی اور ضرب دیں تو یہ خربوں میں آتے ہیں۔ دنیا کے کمپیوٹر اور دنیا کے یہ نظام جو ہیں، یہ اس سے بالکل کچھ جواب دے جاتے ہیں۔ تو میں اس بات پر آپ تمام بچوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، بچیوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ اور آج رمضان کی 23ویں شب تھی اور ابھی چل رہی ہے، تو اس میں وہ جو سورہ قرآن مجید کی ہے 23ویں شب کے بارے میں، طاق راتوں کے بارے میں، لیلۃ القدر کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ رمضان کی آخری طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اس رات کو اللہ جل جلالہ آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں، اور اللہ جل جلالہ جو ہوتے ہیں وہ خود قرآن سنتے ہیں، اور اللہ جل جلالہ کے سارے فرشتے، اس میں حضرت جبرائیل امین بھی آتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اور صبح کے وقت تک وہ لوگوں کو مسافر کرتے رہتے ہیں اور مبارکبادیں دیتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی نعمتوں پر شکر کریں۔ اللہ نے کان دیے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے آنکھیں دی، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے زبان عطا کی، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن جتنی دنیا کی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، ان میں کسی نعمت کو بھی اللہ نے احسان نہیں کہا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو اللہ نے احسان کہا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ نے احسان فرمایا ایمان والوں پر، ان میں ایک اپنا رسول پیدا فرمایا جو انہی میں سے یتلون علیکم آیات اللہ، وہ اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے اور قرآن کریم سناتا ہے اور قرآن کریم پڑھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ یعلمون الکتاب والحکمۃ ویؤتون الزکاۃ۔ یہ ساری کی ساری چیزیں میرے دوستوں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی نعمت کی شکریہ ادا کریں اور اللہ جل جلالہ کا احسان مانیں کہ اللہ نے ہمیں ہمارے سینے کو قرآن کے لیے محفوظ کر دیا۔ وہ بچے بڑے خوش نصیب ہیں جن کا سینہ قرآن کا سمینہ ہے۔ ہمارے ایک مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے، اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں۔ وہ قافیے ملاتے تھے، کہتے تھے کہ قرآن کہتا ہے آ مجھے پڑھ، میں تجھے قاری بنا دوں گا، دل میں جگہ دے تجھے حافظ بنا دوں گا، لہجے سے پڑھ قاری بنا دوں گا، اور مجھ پر عمل کر تجھے اللہ کا ولی بنا دوں۔ تو آج اس چیز کا تقاضا ہے میرے دوستوں، بھائی بچوں، کہ ہم اللہ کے کرام سے جڑ جائیں اور دن رات اس کو پڑھیں پڑھائیں۔ وہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے قرآن کی ڈیوٹی دے دی ہے۔ آج لوگ فوج میں نوکر ہوتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، میں فلاں رینک کا آدمی ہوں جی، میں تو کرنل صاحب ہوں، میں جنرل صاحب ہوں، میں بریگیڈیئر صاحب ہوں۔ لیکن قرآن کے اعزاز